معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خوابوں کی دنیا کے متعلق جانیں گے کہ علم تعبیر کے موجد کون ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا خواب دیکھا اور آپ نے ان کی کیا تعبیر بیان فرمائی، سچا خواب کس طرح کا ہوتا ہے، اچھے اور برے خوابوں میں فرق کیا ہے، خواب کس سے بیان کرنا چاہیے اور کس سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد انبیاء کرام اور عام لوگوں کے خوابوں میں کیا فرق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس طرح خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، شیطان خواب میں کون کون سی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اگر کسی کو برے خواب آتے ہوں تو حدیث مبارکہ میں اس کا کیا علاج بیان کیا گیا ہے، صحابہ کرام اور تابعین کو کس طرح کے خواب آتے تھے، اور آخر میں ہم مشہور جو خواب ہیں جو اکثر لوگوں کو آتے ہیں ان کی تعبیر کے متعلق جانیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں، انہی علوم میں ایک علم خوابوں کی تعبیر کا علم ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کائنات میں خوابوں کی سب سے شاندار تعبیر بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام شاندار تعبیر بتانے والے ہیں۔ علم تعبیر کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو سب سے پہلے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، انہوں نے اس کو دنیا میں رائج کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے یوسف اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر خواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر وہ وعدہ پورا بھی کر دیا گیا، چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی اور علم تعبیر بھی عطا فرمایا۔ معزز سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان روٹیوں کو پرندے کھاتے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا عزیز مصر کا ساقی شراب ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک جیل خانے سے رہا ہو کر عزیز مصر کا ساقی بن گیا اور دوسرے کو کسی جرم میں پھانسی ہو گئی۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے شاندار تعبیر بتانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، جن سے خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ امام ابن حجر علیہ رحمہ صواعق المحرکہ میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر سمجھنے میں سب سے بہتر ہیں۔ معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں اور آپ ایک مقام کی طرف سبقت کر رہے ہیں اور میں 2.5 سیڑھیاں آپ سے آگے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت اور مغفرت میں لے لے گا اور میں آپ کے بعد 2.5 سال زندہ رہوں گا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو سیاہ بکریوں میں دیکھا، پھر میں نے ان کے پیچھے سفید بکریوں کو اس کثرت سے پایا کہ سیاہ بکریاں نظر ہی نہ آتی تھیں۔ اس خواب کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ بکریوں سے مراد عرب میں جو بکثرت مسلمان ہوں گے اور سفید بکریوں سے مراد عجمی لوگ ہیں، وہ اس کثرت سے مسلمان ہوں گے کہ عرب ان میں نظر بھی نہ آئیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ سحر نے بھی اس کی یہی تعبیر کی ہے۔ معزز سامعین، تابعین میں سے شاندار تعبیر بتانے والے اور خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے حضرت امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ تھے۔ آپ کے بعد آج تک خوابوں کی تعبیر بتانے والے آپ کے جیسے کوئی عالم نہیں گزرے۔ حضرت امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک
رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ علیہ رحمہ کی والدہ حضرت صفیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، اور ایک عرصہ تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کاتب یعنی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے نہایت اعلیٰ خدمات انجام دیتے رہے۔ معزز سامعین، ابن سیرین علیہ رحمہ کا علمی مقام آپ اس واقعے سے بخوبی جان سکتے ہیں۔ ایک شخص امام ابن سیرین علیہ رحمہ کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں زیتون کے درخت میں زیتون کا تیل ڈال رہا ہوں۔ اگر ہم اور آپ جیسا آدمی یہ خواب سنے تو کہے کہ واہ، تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، زیتون کا درخت اور تیل تو نے دیکھا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ مگر جب یہ خواب امام ابن سیرین علیہ رحمہ نے سنا تو فرمانے لگے، اے شخص، جو تیرے گھر میں تیری بیوی ہے وہ اصل میں تیری ماں ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً گھر گیا اور اپنی بیوی سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس شوہر سے میرا ایک بیٹا تھا، میرا بیٹا چند ہی مہینوں کا تھا کہ ہمارے شہر میں ہنگامے پھوٹنے کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ میں میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا، آج اس کو کئی برس ہو چکے ہیں۔ بالآخر ثابت ہوا کہ یہی عورت اس کی ماں تھی۔